بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک شاکنگ نیوز رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر سامنے آئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے دو کم عمر لڑکیوں کو ان کے مبینہ شوہروں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں، معاملہ کیا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور کچھ بہت ہی امپورٹنٹ حقائق ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں علی ڈار۔ ناظرین، تفصیلات یہ ہیں کہ دو کم عمر لڑکیاں جن کے نام عاتقہ اور سکینہ ہیں، ان کے مبینہ اغوا کا جو مقدمہ تھا، جو معاملہ تھا، وہ عدالت میں زیر سماعت تھا، اور جب سماعت ہوئی تو عدالت کی جانب سے یہ حکم سامنے آیا کہ دونوں کم سن لڑکیوں کو، دونوں کم عمر لڑکیوں کو ان کے مبینہ شوہروں کے ساتھ بھیج دیا جائے، کیونکہ معاملہ مبینہ اغوا کا تھا۔ لڑکیاں برآمد ہو گئیں، لڑکیاں اس وقت کورٹ کے سامنے ہیں، تو ان کو ان کے مبینہ شوہروں کے ساتھ جانے کی پرمیشن دے دی گئی۔ جو کارروائی ہوئی وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کورٹ نے کہا کہ جو پولیس ہے، پولیس اپنا جو سی کلاس کی رپورٹ ہے اس کو ٹرائل کورٹ کے اندر سبمٹ کروائے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس کیس کو سی کلاس کر دیا گیا کیونکہ جو لڑکیوں کے بیانات ہیں، جو لڑکیوں نے اپنے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائے ہیں، جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے اپنی پسند کی شادی کی اور ان کو کوئی اغوا نہیں کیا گیا، دونوں نے اپنی رضامندی سے یہ مبینہ شادی کی ہے، اور اس کیس کو یعنی کہ عاتقہ اور سکینہ کے کیس کو نمٹا دیا گیا، اس معاملے کو ختم کر دیا گیا۔ میری یہاں پر کوئی دو تین چیزوں کے حوالے سے کنفیوژن ہے، میرے مائنڈ میں دو تین سوالات آ رہے ہیں، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں، آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیں اور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتی ہے۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرضی کی بات جہاں تک ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس دونوں کم سن لڑکیوں نے، دونوں کم عمر لڑکیوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تو جو کورٹ کے آرڈر سامنے آئے تھے، جو میں نے بھی پڑھے تھے، آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، زہرا کاظمی کیس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ لڑکی مائنر ہے۔ جب لڑکی مائنر ہے اور اس کی مرضی کی، اس کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی امپورٹنس نہیں ہے، یہ کورٹ کے آرڈرز کے اندر لکھا ہوا ہے، شاید آپ نے پڑھا ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ دو لڑکیاں بھی کم عمر ہیں، تو یہاں پر قانونی نقطہ نظر سے اگر کوئی وکیل بھی دیکھ رہا ہے وہ مجھے اپنا اس حوالے سے آنسر دے اور بتائے کہ دونوں کم عمر ہیں تو ان کی مرضی کس طرح سے ہو سکتی ہے، ان کا موقف کس طرح سے درست ثابت ہو سکتا ہے، ان کی کس طرح سے مطلب ان کی شادی کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں مائنر ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم نے زہرا کاظمی کیس کے اندر بھی دیکھا کہ جب معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مہدی علی قادری صاحب نے اس پہ بھرپور آواز اٹھائی، اور جب لڑکی کی عمر کا تعین ہوا تو معلوم ہوا کہ جو مبینہ نکاح نامہ تھا اس کے اوپر غلط لڑکی کی ایج لکھوائی گئی تھی، بعد میں لڑکی کم عمر ثابت ہوئی اور کیس کو ری انویسٹیگیشن کی طرف جانا پڑا۔ یہاں پر آلریڈی پروفڈ ہے کہ لڑکیاں کم عمر ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے ان کے مبینہ شوہروں کے ساتھ ان کے اغوا ہونے کے بعد۔ دوسری جانب جو کیس تھا ہانی کا کیس، اس حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہانی بھی ایک کم عمر لڑکی تھی، اس کی بھی عمر 11 سال تھی، اس کا باپ بھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہ بات بار بار کرتا رہا کہ میری بچی کم عمر ہے اور اس کو اغوا کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے عدالت نے کہا کہ نہیں، معاملہ اغوا کا تھا، بچی تو برآمد ہوگی، بچی ہمارے سامنے بیٹھی ہے، تو یہ کیس ختم ہو گیا اور اس کو اس کے مبینہ شوہر کے ساتھ جانے کی پرمیشن دے دی گئی۔ لیکن اب کیس یہ سامنے آیا کہ عدالت نے کہا کہ اس کو کورٹ کے اندر پیش کیا جائے اور اس کا میڈیکل بورڈ بنایا جائے، اس کی عمر کا تعین کیا جائے، لڑکی جو ہے نا وہ بازیاب ہونی ضروری ہے۔ کورٹ نے اس چیز کو چینج کر دیا اور اپنا حکم بھی ری انویسٹیگیشن کے بعد چینج کر دیا، کیونکہ اغوا ہونے اور یہاں پر بھی لڑکی ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکی کم عمر ہے، لیکن اس کیس کے اندر جہاں پر یہ دو لڑکیاں ہیں یہ بھی کم عمر ہیں، ان کو بھی ان کا کوئی ری انویسٹیگیشن کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن ان کی بھی جو مرضی تھی اس کو مان لیا گیا، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر خاص طور پہ اس طرح کے جو اندرون سندھ کے شہر ہیں وہاں پر بہت سارے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں ناظرین، اس طرح کے جہاں پر کم عمر جو بچیاں ہیں وہ اغوا ہو جاتی ہیں، اور اغوا ہو جانے کے بعد ان کا کوئی مبینہ طور پر نکاح نامہ سامنے آ جاتا ہے، اور ان کا کوئی جو جھوٹا نکاح نامہ ہے اس کے بلبوتے پر ان کو ان کے مبینہ شوہروں کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے محمد ناصر ہانی کے حوالے سے میں نے کئی بار رابطہ کیا، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کی بچی کو ہانی کو خدا نخواستہ کسی مکروہ دھندے میں استعمال کیے جانے کی باتیں سامنے آ رہی تھیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے ہر لحاظ سے، اور پتہ نہیں انہوں نے بچی پر کیا جادو کیا، کیا پریشرائز کیا اس کو کہ وہ بیچاری اپنے بیانات اس طرح کے دینے پر مجبور ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک کلچر ہے، یہ ایک معاملہ چل رہا ہے سندھ کے اندر، اور بلکہ پنجاب میں بھی ایسے بہت سارے کیسز ہیں، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ کنفیوژن یہ ہے کہ جب لڑکی مائنر ہے، بچی ہے، کم عمر ہے، تو اس کے بیان کی لیگلی کیا اہمیت ہے،
کیوں ہم یہ تضادات دیکھ رہے ہیں مختلف کیسز کے اندر. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے مختلف وکلاء سے بات کی تھی اس حوالے سے, لیکن اب تک مجھے کوئی کلیئر آنسر نہیں ملا کہ یہاں پر ڈوئل جو سٹینڈرڈز ہیں وہ کیوں ہیں. ایک طرف کم عمر بچیوں کو ان کے ری انویسٹیگیشن کے معاملے کے اندر ان کو چائلڈ پروٹیکشن میں بھیج دیا جاتا ہے, مقدمے چلتے ہیں, لیکن دوسری جانب جب لڑکیاں اغوا کے بعد برآمد ہو جاتی ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کم عمر تھیں اور ان کی جو مبینہ شادیاں کی گئی ہیں لیکن وہاں پر ان کو ان کے شوہروں کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے. اس طرح تو ایک سسٹم چلتا رہے گا. لوگ لڑکیوں کو اغوا کریں گے, بچیوں کو اغوا کریں گے, ایک جھوٹا نکاح نامہ لا کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے بچی ہمارے ساتھ چلی گئی, ہم نے اغوا کر لیا, اور اس سے آپ جو مرضی پھر کرواتے رہیں. اسی لیے مہدی علی کاظمی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں اور آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ ان کی آواز بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے پیچھے مقصد صرف اتنا ہے کہ باقیوں کی بچیوں کے لیے اگزامپل سیٹ ہو جائے, باقیوں کی بچیاں محفوظ ہو جائیں. اور یہ جو روٹین بن چکی ہے اس طرح کے کیسز کا سامنے آنا, اور ام ہانی کے والد محمد ناصر کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر روتے رہتے اور کہتے رہتے کہ میری بچی کم سے نہ خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کریں, لیکن جو عدالتیں وہ بہتر سمجھتی ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد اب وہ معاملہ ری انویسٹیگیشن کی طرف آیا اور اب وہی عدالتیں کہہ رہی ہے کہ اس بچی کو بازیاب کروا کے پیش کیا جائے. خیر یہ کہ کیس تھا بہت امپورٹنٹ تھا, میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے, آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ عدالتوں میں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے. کوشش کریں گے کہ اس کیس کے حوالے سے بھی اور اس طرح کے دیگر کیسز کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ رکھا جائے. خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.